رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں سدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑے ہے میری یہ دعا. تو اب میں زحمت دینا چاہوں گا جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار بی پی 45 کوئٹہ کے مشرق پبلک سکول کے پرنسپل اصلاحی امن کمیٹی کا ناظم سریاب روڈ کا محمد حلیم حماد صاحب کو میں زحمت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کر لیں. میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تک گئے. میرے خیال میں نے سلام ادا کی ہے اور آپ نے آہستہ سے جواب دیے. ماشاء اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج وادی کوئٹہ کے اس پروقار تقریب اور انتہائی دلچسپ تقریب جس میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، میں سب سے پہلے حاجی احمد جان اور محمد حسن صاحب اور میرے ہونہار شاگرد جس پر فخر کیا جا سکتا ہے محمد خالد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھے سوچ کے تحت، ایک اچھے کنسیپٹ کے تحت اس اچھے پروگرام کا اہتمام کیا. اور اس لیے بھی ایک اچھا پروگرام ہے کہ یہاں انعامات ہی انعامات ہیں. یہاں سب لوگ خوش ہو رہے ہیں اور سب کو انعام ملنے والے ہیں. اب اس صورتحال میں جنہوں نے انعامات حاصل کیے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہاں اچھے اچھے انعامات ہیں، موٹر سائیکل ہیں، عمرے کے ٹکٹ ہیں. اور انہوں نے ایک اچھا ایک نظام اس لیے بنایا ہے کہ مختلف علاقوں سے، بیرون ممالک سے بھی اور اندرون ملک سے بھی لوگ آئے ہیں اور انعامات حاصل کر رہے ہیں. میں اس اچھے پروگرام پر دلی طور پر بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کہ یہ ایک اچھے کاروبار کرنے کے لیے اور کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے ایک اچھی سوچ ہے، اچھی محنت کی ہے. میں تھوڑا سے 2-3 باتوں میں اپنی بات سمیٹوں گا، مختصر بات کروں گا تاکہ وقت زیادہ گزر نہ سکے اور بھی ان کے پروگرامات ہیں. ہم اصل میں تیسری دنیا کے لوگ ہیں. اس دنیا میں ایک پہلی دنیا ہے جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، پھر دوسری دنیا ہے جس کو سیکنڈ ورلڈ کہتے ہیں، انہوں نے متوسط لوگ ہیں. ہم بیچارے ہم اتنے یعنی جو گرفتہ حالت ہے ہماری، ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں. اور اس دنیا میں پھر رہتے ہوئے ایسے اچھے کاروبار کا ایک کنسیپٹ دینا اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا کہ آ جائیں
ایک اچھے طریقے سے کاروبار کر لیں. میرے خیال میں یہ ایک اچھی سوچ ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر ہم سارے صورتحال کو دیکھ لیں, یہ جو ہماری صورتحال بن گئی ہے پورے ملک میں, اب آپ کرپشن کی ایک ایسی صورتحال دیکھ لیں کہ اس ملک میں جہاں ہمارے ہمسائے سارے ترقی کر رہے ہیں, وہ آگے جا رہے ہیں, اور ہم وہی حالت ہے, اور اسی حالت کاش کے رہتے ہم تنزلی کے شکار ہیں, روز بروز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ کرپشن ہے. یہاں جس کو جو بھی موقع ملا اور انہوں نے ایک ایسی کرپشن کر لی کہ وہ پھر سارا مال جمع کر کے, اب جو آپ صورتحال سارے دیکھتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے جنہوں نے بہت زیادہ مال بنایا ہوتا ہے, میدان میں اترے ہیں اور آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی کشتی ہے جنہوں نے بہت سارا جو یہاں کا بیت المال ہے, انہوں نے اس کو ایک غلط طریقے سے انہوں نے ہتھیایا ہے, اور اب واپس آ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دے دیں اور ہم کامیاب ہوں گے اور ایسی صورتحال بنائیں گے, پاکستان کو سنبھالیں گے. حالانکہ 75 سال ہماری جو زندگی ہے, اس زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا تجربہ انتہائی ناکام ہے. ہم نے چہرے بدلے, ایک چہرہ دوسرا چہرہ, لیکن نظام وہی نظام ہے. ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں, بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں, یہ ایران کی مثال آپ لے لیں, ترکی کی مثال آپ لے لیں, کہ جہاں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام ہے, تعلیم کا نظام, اس ملک میں حالانکہ جاپان پر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے, ہیروشیما ناگاساکی. انہوں نے آج بھی وہاں 35,000 امریکی رہتے ہیں. انہوں نے باہم مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے تعلیم کو بہتر بنانا ہے, باقی سارے کام چھوڑ دیں. یہاں ہماری یہ صورتحال ہے کہ صرف ہم 100 روپے میں 2.5 روپے ہم اس پر خرچ کر رہے ہیں, تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں. اس میں بھی جو بوگس سکولز ہیں ہمارے, جو بوگس نظام تعلیم ہے, اس کی صورتحال آپ کے سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے. اور بلوچستان اس میں پھر سب سے پیچھے اسی لیے رہ جاتا ہے کہ یہاں ہم ان اداروں سے پڑھے لکھے جاہل فارغ کر رہے ہیں, کہ جہاں کوئی مطلب وہ اس حالت میں نہیں آتے کہ جہاں دوسرے صوبوں سے بلوچستان کے لوگ تعلیم کی شعبہ تعلیم میں مقابلہ کر سکیں. یہ جو سارے صورتحال میں پیش کر رہا ہوں, اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارا سارا سسٹم ہی فیل ہے. اب جب سسٹم فیل ہوگا, اس حالت میں جو یہ لوگ محنت کر رہے ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, جو آپ نے پسینہ اس میدان میں بہا رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی سوچ ہے. اور انہوں نے جو بے تحاشا اب جو ٹیکس لگے ہیں, اور جب حکومت کی طرف سے کی جانب سے ایک غلط جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب آئے تھے, اس ساتھ میں گیا چمن کی طرف, تو وہاں انہوں نے شرکت کر رہی تھی. وہاں جو دھرنا دیا ہزاروں لوگوں نے, ان لوگوں کے کم از کم 25-30 ہزار دکانات بارڈر کے اس طرف ہیں. یہ بارڈر بند ہو جاتا ہے, یہاں سارا کاروبار اسی سے ریلیٹڈ ہے, یہاں کاروبار پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے. یہاں جو مقامی کاروباری حضرات ہوتے ہیں, بیچارے حیران ہوتے ہیں کہ اب کاروبار کو چلائیں یا اپنے خسارے کو پورا کریں. اب جو چمن کی جو صورتحال ہے, یا اس کے یہاں ڈائریکٹ اثرات پڑتے ہیں. وہاں جو ہم نے لوگوں کو دیکھا, جو ان کی پریشانی دیکھی, 2-3-4 مہینے سے لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں کوئی سننے والا نہیں کہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ حل کروا دیں. تو اس لحاظ سے بھی جو آج اس پروگرام میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اچھی سوچ ہے کہ ان خراب حالات کے باوجود, یعنی حالات واقعی خراب ہے, یہاں کی جو پراپرٹی کی صورتحال ہے, کاروبار کی جو صورتحال ہے, ان حالات میں بھی ایک اچھی سوچ انہوں نے دی ہے. میں ان کو داد دیتا ہوں. اور تھوڑا سا آپ کا جو ذہن ہے, میں تھوڑا سا عالمی طور پر بھی لے جاتا ہوں. اس وقت دنیا میں آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارا ایک ملک ہے فلسطین کے نام سے. اس ملک میں جو حالت ہو گئی ہے بہت, یعنی دنیا کا ہر جو مسلم ہے یا جو نان مسلم ہے, جو غیر مسلم ہے, ان سب کے دل ساتھ دھڑک رہے ہیں, اور ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ جہاں ایک لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس میں بہت کم لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا, ان پر بمبارمنٹ ہے, اور بالکل غزہ جو پٹی ہے اس کو تہس نہس کر دیا. اور وہاں ایسی بمبارمنٹ ہے. کل میں ایک جنازے میں شریک تھا, تو وہاں میں نے بات رکھی کہ یہ خوش نصیب ہے کہ اس کو تو کم از کم قبر, کفن, لوگ, امام سب کچھ مل گیا ہے. غزہ میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں لوگوں کو دفنانے کے لیے لوگ نہیں ہیں کہ اس کو دفنا دیں, اور اسکویٹر لا کر بہت بڑا ایک کھڈا کھودا جائے اور ان میں مردے ڈالے جائیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے.
ایک سکویٹر سارا دفنا رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال اسپتال محفوظ نہیں ہے, جو ساری صورتحال ہے وہاں بھی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک اچھے انداز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. وہاں جو ان کے اپنے روابط ہیں وہاں. اب یہ جو سارا ظلم و ستم ہے عالمی طور پر بھی ہم افریقہ کے ملک کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں اس کیس کو درج کر دیا اور لڑنے جا رہے ہیں. لیکن جو آس پاس سارے ان کے مسائل ہیں, یہ جو عرب ورلڈ ہے ان کے پاس کتنے ایک وسائل ہیں, اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں, تیل کے دولت سے مالا مال کیا ہے. لیکن اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے, ان کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے وہ اپنی خرمستیوں میں اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں, ان چیزوں سے لاپرواہ ہیں. تو اللہ پاک کرے کہ اللہ ان کے غیبی ایک تعاون کرے, غیبی مدد کریں. وہاں بہت بری صورتحال ہے. یہ تھوڑا سا میں نے ایک عالمی طور پر بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے. اب جو صورتحال سارے پاکستان میں بنی ہے, 8 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ سب لوگ کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت جو ساری صورتحال ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگ منتخب کریں کہ جو دیانتدار ہوں, جن کے یہ معلوم ہو کہ اس نے جو مال کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ ہمارا جو مستقبل ہے سنوارے گا, ہمارے بچوں کا خیال رکھے گا, ہماری تعلیم کا, ہمارے کاروبار کا, اور ہمارے جو اتنی ساری بری صورتحال ہوئی ہے اس حالت کو سنوارنا بہت آسان ہے, یقین جانیے. یعنی میں اگر کچھ باتیں ایسے کروں وہ تھوڑا سا شاید آپ کو ناگوار گزریں. یہاں جو سارے ہمارے آمدن ہے اور جو خرچ ہے اس میں بالکل بیلنس نہیں ہے. جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ نہیں کیا جاتا ہے, کہ جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس صورتحال میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور اس حالات کو, اس نظام کو بدلنے کے لیے بھرپور محنت کریں. میں ایک دفعہ پھر یہاں کی جو مینجمنٹ ہے جنہوں نے یہاں ایک اچھی ترتیب بنائی ہے, مجھے بہت آج سکون ملا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو ایک اچھے انداز سے, پروفیشنل انداز سے اس کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور کافی دور دور جگہوں سے لوگ آئے ہیں. یہ ساری جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اللہ کرے کہ ہمارے کاروبار آگے پروان چڑھے. اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں پھر اپنی بات ختم کروں گا. آپ اگر یورپ چلے جائیں, پورا یورپ یعنی بہت سارے اس میں انہوں نے ریاستیں ہیں, وہ انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے. وہاں آپ جدھر بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو یہ محسوس نہیں ہو کہ ابھی میں کس ملک میں جا رہا ہوں. سارے یورپ نے ایسے اتحاد بنا دیا ہے. یعنی یہ کون سی مشکل بات ہے کہ ہمارے سارے بارڈر کھل جائیں اور لوگ آئیں جائیں کاروبار کریں, اور ایک آزاد ٹریڈ کے طور پر, آزاد بارڈر ٹریڈ اور ایک اچھے مثال قائم کریں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں لوگ بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, باہر کے لوگ بھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں کا جو کاروبار ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا ہے. پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اپنا سرمایہ لگاتے نہیں ہیں خوف کے مارے کہ بھائی میں سرمایہ لگاؤں گا اور مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں, اور اللہ ان سب لوگوں کو جنہوں نے اتنی ایک اچھے پروگرام کا اہتمام کیا ہے, اللہ ان کو بھی اجر دے دیں. اور ان سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ جنہوں نے اپنے انعامات وصول کیا ہیں یا وصول کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جی, بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ. تو انعامات کا